يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. تفسیر قرآن، بیان تفسیر قرآن کی آج 7ویں نشست میں آپ حضرات تشریف فرما ہے. 1441 ہجری کے ماہ رمضان المبارک اور دنیا کے کچھ عجیب و غریب حالات میں اس وقت جگہ جگہ ذکر قرآن ہو رہا ہے. یہ بھی حالات جو دنیا جن حالات سے اس وقت گزر رہی ہے کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہوئی بھی ہے اور سب گھروں میں ایک طریقے سے مقید ہیں، تو یہ بھی یادگار لمحات گزر رہے ہیں جو باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. تو آج سے 5 سال 10 سال 20 سال 25 سال بعد جب یہ گفتگو سنی جائے گی تو لوگ متحیر ضرور ہوں گے، لوگ حیران ضرور ہوں گے، اور پھر گفتگو یہی ہوا کرے گی کہ ہمارے بزرگوں نے بھی کسی حالات میں ذکر اہل بیت چھوڑا نہیں. تو ہم نے بھی یہ پیغام اپنے پیش رو بزرگوں ہی سے سیکھا کہ کیسے ہی حالات کیوں نہیں ہو گئے، چاہے وہ حالات قدرتی ہوں یا مصنوعی ہوں، ہر حالت میں اور تمام حالات میں کبھی ہم نے ذکر اہل بیت نہیں چھوڑا، کبھی بھی ذکر اہل بیت سے روگردانی نہیں کی. اور چونکہ ہمارے رگ و ریشے میں یہ ذکر جو ہے وہ بالکل بسا ہوا ہے، رچا ہوا ہے، تو جیسے دنیا سانسیں لیتی ہے ویسے ہی ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ویسے ہی ہم محبت اہل بیت سے سرشار ہیں. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یقیناً ان حالات میں کہ جہاں دنیا مسجدوں سے دور ہو گئی ہے، جہاں خانہ خدا کو طواف کے لیے بند کیا جا چکا ہے،
وہاں پر یقیناً دیکھیں آپ کے عراق میں کچھ دن کے لیے لوگوں نے کہا کہ روزے بند ہو جائیں، لیکن مومنین نے کہا یہ روزے ہی ہمارے ہسپتال ہیں۔ یہ گفتگو اس لیے ریکارڈ ہو رہی ہے تاکہ 20-25 سال بعد لوگ دیکھیں کہ عقائد کیا تھے اور کیا ہونے چاہیے۔ یہ وہ روزے پھر کھلوا دیے گئے کہ بھائی یہی ہمارے شفا خانے، تخت ولایت پر اولیاء بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے جب زیارات کے لیے آپ تشریف لے جاتے ہیں تو روزے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جب صاحب روزہ کو مخاطب کرتے ہیں تو یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میری آواز کو سن بھی رہے ہیں اور میرے کلام کا جواب بھی دے رہے ہیں، کہ آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں اور سن کر جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ یقین ہے۔ عقیدہ یقین ہی کا دوسرا نام ہے، اور اگر عقیدے پر یقین ہی نہیں ہے تو یقیناً نہ وہ عقیدہ ہے نہ یقین کی منزل ہے۔ اور یقین چونکہ اللہ کے خزانوں میں سے ہے، اللہ کے خزانوں میں سے ہے کہ جیسے آپ رزق اللہ سے مانگتے ہیں، جیسے آپ روزی اللہ سے مانگتے ہیں، جیسے آپ شفا اللہ سے مانگتے ہیں، جیسے آپ اپنے لیے لباس اللہ سے مانگتے ہیں، جیسے آپ اپنے لیے اولاد اللہ سے مانگتے ہیں، جیسے آپ اپنے لیے مسکن اللہ سے مانگتے ہیں، ویسے ہی اللہ سے یقین بھی مانگو، یقین کی دولت بھی اس سے مانگو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی عقیدہ بنا لیا اور اسی پر یقین کرتے چلے گئے، یقین اللہ سے مانگو گے تو اللہ یقینی طور پر صحیح عقیدہ تم تک منتقل کرے گا۔ اسی لیے میرے ہر امام نے کہا کہ اگر صحیح دین پر قائم رہنا چاہتے ہو تو ہر قنوت میں یہ دعا پڑھو، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پروردگار مجھے اپنے اصل دین پر قائم رکھ، اصل دین پر ثابت قدم رکھ، یعنی جو تیرا اصل دین ہے اس سے میں دائیں بائیں نہ ہو سکوں، اس سے میں ادھر ادھر نہ ہٹ سکوں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ روزوں پر زیارت کے لیے جائیں تو یہ سوچ کر جائیں کہ یہ جو روزے کے اندر جو قبر بنی ہوئی ہے اس میں مفسر قرآن بیٹھا ہوا ہے، اس پر مفسر قرآن بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی سی آواز بڑھائیے اس کی۔ اس پر مفسر قرآن تشریف فرما ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ قبر پر جا رہے ہیں اور کسی مردہ سے باتیں کر رہے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو حی و قیوم کا نمائندہ ہو، جو حی و قیوم کا نمائندہ، جو سمجھانا چاہے، دیکھیے میں مثال دے رہا ہوں، کوئی سمجھانا چاہے کہ برودت کیا ہے، ٹھنڈ کسے کہتے ہیں، ٹھنڈا پانی کسے کہتے ہیں، کوئی یہ سمجھانا چاہے کہ برودت ٹھنڈا پانی کسے کہتے ہیں، سردی کسے کہتے ہیں، وہ اس وقت تک نہیں سمجھا سکتا جب تک خود اس تجربے سے نہ گزرا ہو، جب تک اس تجربے سے نہ گزرا ہو، یعنی اس نے خود ٹھنڈا پانی جب تک نہ پیا ہو اس کا ذائقہ نہیں بتا سکتا، جب تک وہ کسی سرد ماحول میں نہ رہا ہو وہ بتا نہیں سکتا کہ سردی کسے کہتے ہیں۔ تو جب تک وہ کیسا حی ہے کوئی یہ نہ سمجھے تو کیسے بتائے گا کہ وہ حی ہے تو کیسا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ جملہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا۔ سمجھانا ہے کہ اللہ حی ہے تو کیسے سمجھائے گا کہ وہ حی کیسے ہے؟ میں بھی جانتا ہوں کہ حی ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ حی ہے، اور محمد بھی جانتے ہیں کہ اللہ حی ہے، تو میرا آپ کا اور محمد کا جاننا ایک ہی ہے کیا؟ تو پھر تو ہم اور محمد برابر ہو گئے نعوذ باللہ۔ تو ہم نے جانا حی کسی اور طریقے سے، اور مصطفیٰ نے جانا حی جیسے خود اللہ اپنے کو حی جانتا ہے، جیسے خود اللہ جانتا ہے کہ میں کیسے حی ہوں، ویسے ہی مصطفیٰ جانتے ہیں کہ وہ حی ہے تو کیسا حی ہے، وہ قیوم ہے تو کیسا قیوم ہے۔ اس لیے ایک قائم کو رکھا گیا تاکہ سمجھایا جائے کہ وہ قیوم کیسا ہے۔ اس لیے رکھا گیا ایک قائم کا وجود، اسی لیے تاکہ وہ قیوم سمجھ میں آ جائے، تاکہ وہ قیوم سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے علماء تشریف فرما ہیں اور میری بات پر ساتھ کریں گے کہ حی کا مطلب زندہ، بات شروع ہو گئی اور تو آگے بڑھ جائے گی۔ حی کا مطلب ہے زندہ، اور میں نے جیسے کہا کہ ہم بھی زندہ ہیں، ہم بھی زندہ ہیں نا، اور اللہ بھی زندہ ہے، تو ہمارا زندہ ہونا اور اللہ کا زندہ ہونا، ہم بھی حی ہیں اور وہ بھی حی، نعوذ باللہ۔ تو کیا ہم اس کی طرح حی ہیں یا وہ ہماری طرح حی ہے؟ یہ قضیہ بھی آل محمد نے حل کیا۔
کہا کہ اللہ کے کچھ ایسے صفات ہیں کہ جو تم میں بھی کبھی مشترک نظر آتے ہیں، لیکن جب تم میں آئیں گے تو معنی بدل جائیں گے، اور جب اللہ کی طرف جائیں گے تو معنی بدل جائیں گے۔ میں صرف ایک مثال دوں گا اور اس پر آپ ہر مثال کو منطبق کرتے چلے جائیے گا۔ جب حی کی بات آئی کہ فرزند رسول سے پوچھا گیا کہ مولا ہم بھی حی ہیں اور اللہ بھی حی ہے، یعنی ہم بھی زندہ اللہ بھی زندہ، تو ہم میں اور اس کے زندہ ہونے میں فرق کیا ہے؟ کہا کہ بس جب اللہ کے لیے لفظ حی استعمال ہوگا تو اس حی کا مطلب زندہ ہونا نہیں ہے، اس حی کا مطلب یہ ہے جسے کبھی موت نہ آئے۔ کہ اس کے حی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جسے کبھی موت نہ آئے، جسے کبھی موت نہ آئے۔ اب اس کی ہر صفت کو آپ اس پر منطبق کرتے چلے جائیں کہ وہ سمیع ہے، سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، ہم کسی سبب سے سنتے ہیں، ہمارے کان ہوں تو ہم سنتے ہیں، وہ کان کا محتاج ہی نہیں ہے۔ ہم کسی آواز کو سنیں تو سمجھ میں آتا ہے کیا بول رہا ہے، وہ سرگوشیوں تک کو سنتا ہے۔ اور کس نے یہ قضیہ حل کیا؟ جائیے پڑھیے صحیفہ کاملہ پڑھیے کہ جس میں میرے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے پروردگار کو مخاطب کیا۔ یہ ادعیاء جا کے پڑھیں، جو دعائیں میرے مولا نے ارشاد فرمائی ہیں صحیفہ کاملہ میں جو مجتمع کر دی گئی ہیں، ان کو جا کے پڑھیں۔ اس میں خود میرے مولا نے جو زین العابدین، جو عبادت گزاروں کی زینت، جو سجدہ گزاروں کا سردار ہے، جس نے بتایا کہ دعا بھی ایک ہتھیار ہے، دعا بھی ایک ہتھیار ہے، دعا ہتھیار ہے۔ یعنی امام حسن کا ہتھیار تھا قلم، علی کا ہتھیار تھا ذوالفقار، اور زین العابدین کا ہتھیار ہے دعا۔ دعا ہتھیار ہے۔ اب دعا میں جو الوہیت کی باتیں کی ہیں اور جو پروردگار کے صفات گنوائے ہیں، تو اب جب سمیع کی بات آئی تو کہا اے وہ کہ جو سمندر کی آخری سطح پر رینگنے والی مچھلی کی رینگنے کی آواز بھی سنتا ہے۔ آپ سوچیں کہ کہاں تک گفتگو ہو رہی ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار عالم اسلام سے کہ شیعوں کی دشمنی میں اہل بیت کو نہ چھوڑو۔ معلوم کتنے گوشے آپ سے اب تک پوشیدہ ہیں، اس لیے کہ آپ کے بڑوں نے اب تک آپ کو اہل بیت کی طرف آنے نہیں دیا، اب تک آنے نہیں دیا۔ آپ دیکھیں کہ جا کے پڑھیے صحیفہ کاملہ، آپ جا کے پڑھیے نہج البلاغہ، آپ جا کے پڑھیے بلاغت الحسین، امام حسین علیہ السلام کے خطبے، آپ جا کے پڑھیے امام حسن علیہ السلام کے خطبے، آپ جا کے پڑھیے محمد مصطفیٰ کے خطبے۔ اب المیہ تو یہ ہے کہ سب اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی ہے ایسا عالم کہ جسے آج تمام خطبے رسول اللہ کے یاد ہوں، رسالت مات کے سارے خطبے یاد ہوں؟ کوئی ہے ایسا؟ تو اب یہی کہہ رہا ہوں میں کہ پنجتن کو نہ چھوڑو، ائمہ کو نہ چھوڑو، اور پھر سب سے بڑھ کر جو ام الائمہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ذرا ان کے خطبات بھی تو پڑھو، ذرا بنت رسول کے خطبات بھی تو پڑھو۔ تو یہ نہ ہو کہ کسی کی دشمنی میں آپ علم کے گوشے چھوڑتے چلے جائیں۔ بہت سے قضیے حل کیے ہیں ہمارے ائمہ نے، یعنی ایسی آیات قرآن کی ہیں کہ جہاں آپ آگے الجھ جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نعوذ باللہ کہیں تضاد فکر تو نہیں ہو رہا، کہیں تضاد کلمات تو نہیں ہو رہا، کہیں تضاد جملات تو نہیں ہو رہا، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ایسی بات نظر آتی ہے۔ حضرت میں دو آیتیں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ جناب موسیٰ کے لیے اللہ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، سورہ اعراف اور سورہ بقرہ دو جگہ ایک ہی مطلب کو بیان کیا، لیکن پیرایہ مطلب بدل گئے، پیرایہ گفتگو بدل گئے، زاویہ گفتگو بدل گئے، زاویہ گفتگو بدل گیا۔ ایک مقام پر کہا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ پر وحی کی۔ کیا وحی کی؟ ہم نے موسیٰ پر وحی کی۔ کب کی؟ اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب اس کی قوم نے پانی طلب کیا۔ ہم نے موسیٰ پر وحی کی جب ان کی قوم نے پانی طلب کیا۔ کیا وحی کی؟ آنے ضرب بعصاک الحجر، پتھر پہ اپنا عصا مارو۔ اب یہ آیت اللہ نے کر دی، مطلب کیا ہوا؟ ہم نے موسیٰ پر وحی کی۔ پہلی بات تو یہ کہ روک دیتا ہوں میں، یہ نہیں کہا کہ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ مُوسَىٰ، میں نے موسیٰ پر وحی کی، یہ نہیں۔ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ پر وحی کی۔
ہم نے موسیٰ پر وحی کی اذ استسقاہ قومہ، جب ان کی قوم پانی مانگ رہی تھی، ہم نے وحی کی کہ اپنے عصا کو پتھر پر مار. ٹھیک ہے. اب سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو وہی بات کہ ہم نے وہی جواب دیا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے. ذرا میرے محترم علماء عالم اسلام اس پر بھی غور کریں کہ بھئی یہ 13 چشمے کیوں نہیں پھوٹ رہے، یہ 11 کیوں نہیں پھوٹ رہے. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے نکلیں گے. تو پتھر پر عصا مارو، 12 چشمے نکلیں گے. اب میں نے کہا کہ اب میں عالم اسلام سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. علماء تشریف فرمائیں اور باتیں میری سنی جا رہی ہیں. میرے پاس مسلسل فیڈ بیک آ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے صاحبان فہم و فکر سن رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں اور انہی افکار کی روشنی میں باتیں آگے بڑھ رہی ہیں. کہ مثلا قرآن نے سورہ اعراف میں کہا کہ موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا. اذ استسقاہ قومہ، جب موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا. اور سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ جب موسیٰ نے پانی مانگا. واقعہ تو ایک ہی مرتبہ ہوا، پانی تو ایک ہی مرتبہ مانگا گیا اور عصا بھی ایک ہی دفعہ مارا گیا اور چشمہ بھی ایک ہی دفعہ 12 چشمے پھوٹے. یہ بار بار واقعہ نہیں ہوا ہے، ایک ہی واقعے کو اللہ 2 رخ سے بیان کر رہا ہے. ایک مرتبہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا اور ایک مرتبہ کہہ رہا ہے موسیٰ نے پانی مانگا. تو کیا اسے تضاد الفاظ کہا جائے گا؟ کیا اسے تضاد فکر کہا جائے گا کہ کہیں قرآن کچھ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ، کہیں قرآن کچھ کہہ رہا ہے؟ اتنے سے فرق کو محسوس کیا جاتا ہے قرآن میں، اس لیے کہ قرآن کسی بندے کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، معبود کا کلام ہے، خالق الفاظ کا کلام ہے، اس کا کلام ہے، اس کا کلام ہے. اور اس کلام میں ذرا سی بھی لغزش نہیں ہونی چاہیے. ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا، دوسری جگہ کہہ رہا ہے موسیٰ نے پانی مانگا. کہیں ہو نہیں سکتا قرآن میں ایسا. تو اب اس قضیے کو بھی حل کیا وارثان قرآن نے، لیکن کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا اس کا. خدا کی قسم میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، اگر ائمہ میں سے رسول کے 12 وارثوں میں سے کسی ایک نے اس کا جواب نہ دیا ہوتا تو قیامت تک یہ سوال ہی رہ جاتا کہ اس کا جواب کیا ہے. کہ کہیں کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا اور کہیں کہہ رہا ہے موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. اب دیکھیں نا، میں نے ذرا سا لفظ بدل دیا، اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، لے قوم میں ہی. ادھر کہہ رہا ہے موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، ادھر کہہ رہا ہے کہ جب موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا. تو 2 الگ الگ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں بظاہر. اور اگر کوئی کج فکر ہوگا، کوئی کٹ حجت ہوگا، کوئی کم عقل ہوگا تو وہ یقیناً ابن ابی العوجا کی طرح قرآن پر نقص کا الزام لگا دے گا. قرآن پر نقص کا الزام لگا دے گا. اگر کوئی بزام ناقص عالم بن جائے تو وہ یقیناً قرآن پر نقص کا الزام لگاتا ہے اور نقص کا الزام لگاتا ہے. تو اب وارثان علم قرآن سے، وارثان علم رسول سے پوچھا گیا کہ یہ کیا مرحلہ ہے کہ کہیں کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا اور کہیں کہہ رہا ہے کہ موسیٰ نے پانی مانگا. تو اب قضیہ حل ہو گیا اور میرے علماء نے اس قضیے کو ایسے حل کیا کہ معصوم نے بتایا کہ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے مانگا، موسیٰ نے اللہ سے مانگا. توجہ فرمائیں گا آپ. موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے مانگا، موسیٰ نے اللہ سے مانگا. میں نہ کہتا یہ جملہ، لیکن اب کہنا تو واجب ہے یہ جملہ کہ اسی فکر نے بتایا کہ قوم حجت سے کہے اور حجت اللہ سے کہے. حجت زمانہ سے کہے اور اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم. بھائی اللہ بھی ہم میں موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ ہم میں موجود ہے اور ہمارے عقیدے کی روشنی میں رسول اللہ بھی ہم میں موجود ہے.
اس لیے کہ عین اللہ ناظرۃ فی الارض ہیں اور ان کا کلمہ چل رہا ہے اللہ بھی موجود ہے ہم میں. کوئی ہے جو انکار کر سکے کہ ہم میں اللہ موجود نہیں ہے؟ کوئی ہے جو انکار کر سکے رسول کا ماننے والا کہ رسول اللہ ہم میں موجود نہیں ہے؟ تو یہ کیوں نہ کہا اللہ کی اطاعت کرو جو تم میں موجود ہے, رسول کی اطاعت کرو جو تم میں موجود ہے؟ یہ نہیں کہا اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں موجود ہے, جو تم میں موجود ہے. تو اب اولی الامر تمہارے درمیان رکھا ہی اس لیے کہ خبردار تم کون ہوتے ہو براہ راست ہم سے بات کرنے والے. ہم نے تو 1,24,000 سے بات کی ہے, ہم نے 1,24,000 کے علاوہ اور کسی سے بات ہی نہیں کی ہے. ہم نے تو انبیاء کا سلسلہ 1,24,000 پہ ختم کر دیا. تم کون ہوتے ہو ہم سے بار بار بات کرنے والے؟ ہم نے تمہارے درمیان اپنا نمائندہ رکھا ہے جیسے اولی الامر کہا ہے. پانی چاہیے اس سے کہو, وہ ہم سے کہے گا تو ہم دیں گے. کھانا چاہیے اس سے کہو, وہ اپروو کرے گا تو ہم دیں گے, وہ اپروو کرے گا تو ہم دیں گے. آج گورنمنٹ میں بھی اپروول ہوتا ہے کہ کون حقدار ہے, ذرا بتائیں, ہمارے نمائندے بتائیں, ہمارے چیئرمین وائس چیئرمین یوسی کے بتائیں, ہمارے وزراء بتائیں, اور پھر جائے گی سبری صدر مملکت کے پاس. ہاں بھائی یہ مستحق ہیں, کر دیجئے سائن, کر دیجئے سائن اس فنڈ پر. تو اللہ بھی یہی کہہ رہا, حجت سے کہو, حجت اگر اپروو کرے گا ہم پھر بادل برسائیں گے, پانی عطا کریں گے, غلہ دیں گے, لباس دیں گے, اولاد دیں گے. اس سے کہو یہ اپروو کرتا ہے تو ہمارا اپروول, اس لیے کہ وہ کہہ چکا ہے کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تم تو وہی چاہتے ہو جو ہم چاہتے ہیں, تم تو وہی چاہتے ہو جو ہم چاہتے ہیں. تو اب یہاں کانٹرڈکشن نہیں ہے. اگر قرآن میں کہیں کسی کو نقص اور نقض نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی فکر کا نقص ہے, یہ اس کے علم کا نقص ہے. جہاں پر کامل علم میں کوئی نقص نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ علم کی ابھی ابتدا بھی نہیں ہوئی, علم کا آغاز ہی نہیں ہوا. جہاں کوئی کامل علم پر اعتراض کر جائے تو میں نے کیا کہا کہ یہ یقین بھی اللہ کا خزانہ. اللہ سے مانگو تو اللہ دے گا, اللہ سے مانگو تو اللہ دے گا. دیکھیے بہت سے مرحلے قرآن نے حل کیے. بات آ رہی ہے تو میں یقیناً بات آگے بڑھا رہا ہوں. ابھی وقت ہے 25-30 منٹ, اور میں چاہتا ہوں اسی میں مسئلہ حل کروں اور آج کی ممدوحہ پر بھی بات ہو جائے, آج کی ممدوحہ پر بھی گفتگو ہو جائے. تو اب دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن نے, جیسے کہ ابھی میں نے مثال عرض کی کہ ایک جگہ کہا کہ قوم نے مانگا, ایک جگہ کہا کہ موسیٰ نے مانگا, ہے نا. اللہ نے کہا, قرآن کی آیتیں آپ کے پیش نگاہ میں صرف ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے تیزی سے آگے بڑھنا. یہ بات مجھے کہنی نہیں تھی لیکن بات ذہن میں آئی تو کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا, اس لیے کہ مجھے جانا ہے فکر پر. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ یقین خزانہ ہے, اس سے مانگو, مانگنا ضروری ہے, مانگنا ضروری ہے. اب دلیل اسی کیا ہے, قرآن نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جسے اللہ ہدایت دے گا فہو المہتدی, وہی ہدایت یافتہ ہے. اور ایک مقام پر کہا جسے اللہ ہدایت نہیں دیتا وہ ہدایت نہیں پا سکتا. قرآن کی دو مختلف آیتیں, جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی مہتدی ہے, وہی ہدایت یافتہ ہے. جسے اللہ ہدایت نہیں دیتا وہ کچھ بھی کر لے وہ ہدایت یافتہ نہیں. کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا قرآن کہہ رہا ہے اللہ ہدایت دے تو ہدایت ہوگی, اللہ ہدایت نہ دے تو ہدایت نہیں ہوگی, تو پھر کیسا روز جزا, کیسا روز حساب, کیسا روز کتاب, کیسا روز حشر, کیسی اس سے ملاقات, کیا میزان, کیا ترازو, کیا کسوٹی, کیا سوال, کیا جواب. جب اس نے ہی ہدایت نہیں دی تو کوئی ہدایت یافتہ نہیں, جب اس نے ہدایت دی تو ہدایت مل گئی. تو اب وہ کیوں سوال کرے گا؟ جب اس نے ہی ہدایت نہیں دی تو کافر کہے گا مجھے تو نے ہدایت ہی نہیں, تو پھر مجھ سے کیوں سوال پوچھا؟ کہا قرآن نے, کہا اللہ نے, جسے ہم ہدایت دیں گے وہی ہدایت یافتہ ہے, جسے نہیں دیں گے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. کون جواب دے گا سوائے بارش علم رسول؟ معصوم نے مرحلہ اور مسئلہ حل کیا. میرا کہ بہت بڑے عالم شیخ صدوق نے اس کو اپنی کتاب میں لکھ دیا, اور وہ کہتے ہیں کہ معصوم نے جواب دیا. معصوم نے کہا جواب یہ ہے جو اللہ نے کہا کہ جسے ہم نے ہدایت دی وہی ہدایت یافتہ ہے, جسے ہم ہدایت نہیں دیتے وہ ہدایت نہیں پا سکتا. کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے جو ہم سے ہدایت مانگے گا ہم دیں گے, جو نہیں مانگے گا اسے نہیں ملے گی. جو ہدایت مانگے گا اسے ملے گی, جو ہدایت نہیں مانگے گا اسے نہیں ملے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہدایت بھی اس کے خزانے میں ہے, صدق بھی اس کے خزانے میں, یقین بھی اس کا خزانہ, علم بھی اس کا خزانہ, معرفت بھی اس کا خزانہ, طہارت بھی اس کا خزانہ, نجابت بھی اس کا خزانہ, رزق بھی اس کا خزانہ. یعنی اس سے طلب کرو. دیکھیے بار بار وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو. یہ صرف اس کا استحقاق ہے کہ وہ یہ کہے ہاں مجھ سے مانگو,
اس نے کسی بندے کو اجازت نہیں دی ہے کہ غرور کی اس منزل پر آ جاؤ کہ لوگوں سے کہو کہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. کسی بندے کو اجازت نہیں ہے. یہ صرف اللہ ہے جو یہ کہے گا کہ مجھ سے مانگو, اور وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو, مجھ سے مانگو, مجھ سے مانگو. کسی نے ابھی روکی میں نے بات, کسی نے فرزند رسول سے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے, کہا کہ مولا دو اشخاص مسجد میں داخل ہوئے, ما تقول فی رجلین, آپ ان دو مردوں کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ دونوں ایک ہی وقت میں مسجد میں داخل ہوئے, اور ایک کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگا اور ایک بیٹھ کے دعا مانگنے لگا. ایہما افضل, ان دونوں میں افضل کون؟ مولا سے پوچھا جا رہا ہے دو شخص ایک ہی وقت میں ایک ہی مسجد میں داخل ہوئے, ایک ہی مسجد میں ایک ہی وقت میں, ایک کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگا اور ایک بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگنے لگا, ان دونوں میں افضل کون ہے؟ مولا نے کہا دونوں افضل ہیں, دونوں افضل ہیں. اس نے اختصاص تخصیصی طور پر پوچھا, مولا ٹھیک ہے دونوں افضل ہیں لیکن عمل تو الگ الگ کر رہے ہیں, اس منزل پر افضل عمل کون سا کر رہا ہے؟ کہا وہ جو دعا مانگ رہا ہے. وہ جو دعا مانگ رہا ہے. اب دیکھیے مولا کبھی بھی کوئی بات بغیر دلیل نہیں کرتی, کبھی بھی دلیل کے بغیر بات نہیں کر پاتی. وہ حیران ہو گیا جو نماز پڑھ رہا ہے اور جو دعا مانگ رہا ہے, دعا مانگنے والا افضل. اس کی آنکھوں میں مولا نے سوال دیکھا. مولا نے فوراً جواب دیا, کیا تو نے قرآن میں سورہ غافر کی آیت نہیں پڑھی, ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. کیا تو نے سورہ غافر کی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے دعا مانگو, میں تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہوں, اور وہ لوگ جو میری عبادتوں میں غرور کرتے ہیں ایسے نماز پڑھنے والوں کو میں جہنم کا ایندھن بنا دوں گا. جو میری عبادت پر غرور کرتے ہیں, ادعونی استجب لکم, اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, اور جو لوگ میری عبادت پر غرور کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین, اور ان کو ایسے جہنم میں پھینکوں گا کہ وہ کبھی باہر نہیں آئیں گے. تو آپ سمجھ میں آئی بات آپ کے کہ معصوم سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ معصوم سمجھانا یہی چاہتے ہیں کہ دیکھو نماز پڑھ لیا تم نے, آگے بڑھنا ہے جملے, کہا نماز پڑھ لے بندہ اور نماز پڑھنے کے بعد دعا نہ مانگے, تو جیسے ہی نماز پڑھ کے دعا مانگے بغیر بندہ مصلی سے اٹھ جاتا ہے, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو کتنا متکبر بندہ ہے, مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ مجھ سے کچھ مانگے. سن رہے ہیں آپ؟ کہا کہ اتنی محنت کی اس نے, معصوم کا جملہ ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اتنی محنت کی اس نے اور اس محنت کا صلہ ہم سے نہیں مانگ رہا ہے, پھینک دو اس کی نماز جہنم میں. تو دعا کا نہ مانگنا غرور, دعا کا نہ مانگنا تکبر. نماز پڑھ لے اور دعا نہ مانگے, گویا اس نے اللہ کو اللہ نہ سمجھا. اللہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے گڑ گڑاؤ, یہ اس کا استحقاق ہے, اور اچھا لگتا ہے میرا اللہ ایسے. مجھے پسند ہے اللہ کی یہ صفت پسند ہے, مجھے اللہ کا یہ غرور پسند ہے, اور اللہ ہونا ہی ایسا چاہیے. معبود ایسا ہی ہونا چاہیے, خالق ایسا ہی ہونا چاہیے, قادر مطلق ایسا ہی ہونا چاہیے. متکبر اسی کو کہتے ہیں. مجھ سے مانگو, مجھ سے مانگو. اور یہ اس کا تکبر بعد میں ہے, لیکن اس کی شفقت پہلے, یہ اس کی شفقت پہلے. وہ شفیق ہے اپنے بندوں پر اتنا, کہتا ہے مجھ سے مانگو, مجھ سے مانگو, مجھ سے مانگو, میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. جناب موسیٰ جب آگے بہت باتیں ہوئی جناب موسیٰ سے, تو اللہ نے کہا موسیٰ جو کوئی بھی مانگنا ہو مجھ سے مانگا کرو. آگے جملے پڑھ رہے ہیں, جملہ ختم ہے. موسیٰ جو مانگنا مجھ سے مانگنا, یہاں تک کہ جملہ آگے بڑھا, یہاں تک کہ اے موسیٰ, اللہ کہہ رہا ہے کوہ طور پر موسیٰ سے, کلیم اللہ سے, کہ جو مانگنا ہو مجھ سے مانگنا, یہاں تک کہ اپنے جانوروں کا چارہ بھی مجھ سے مانگنا, اپنے کھانے کا نمک بھی مجھ سے مانگنا. تاکہ ہم سے مانگے, ہم سے طلب کرو. لیکن بات وہیں آ گئی کہ مانگنا حجت سے, حجت ہم سے کرے, حجت ہم سے کرے. توجہ ہے؟ تو اب مانگا جائے, اس سے طلب کیا جائے, اس سے بار بار مانگا جائے. اس لیے وہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. لیکن گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, کون سی ایسی شے ہے جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہو. پھر بات آ گئی
یہ نہیں کہا کہ الا عندی، جس کے خزانے میرے پاس موجود نہ ہو، یہ نہیں کہا جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ یہ نہیں کہا کہ کون سی ایسی شے ہے جس کے خزانے میرے پاس موجود نہ ہو، نہیں، کون سی ایسی شے ہے جس کے خزانے ہمارے پاس موجود ہو۔ الا عندنا خزائنہ، کون سی ایسی شے ہے جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ وما ننزلہ، اور ہم نہیں دیتے کسی کو الا بقدر معلوم، ہاں ہمیں پتا ہے جس کو جتنا دینا ہے اتنا دیتے۔ بڑے آسان الفاظ میں سے وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہم نہیں کسی کو دیتے سوائے یہ کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا چاہیے، ہمیں معلوم ہے۔ الا بقدر معلوم، اور مختص ہے کوٹا، کوٹا مختص ہے۔ یہ کمرہ ہے، ایک محدود کمرہ ہے، یہاں محدود چیزیں آ جائیں گی اس کمرے کے ظرف کے حساب سے۔ اس کمرے میں جتنا ظرف ہے اتنی چیزیں اس میں سمائیں گی، زیادہ چیزیں اس میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے اگر ظرف وسیع ہے تو زیادہ معرفت دے دیں گے، اگر ظرف وسیع نہیں ہے تو جتنا ظرف ہے اتنی معرفت ملے گی۔ تو اب یہاں سے بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر علی کسی کو کم سمجھ میں آیا ہے تو وہ کم ظرف ہے، وہ کم ظرف ہے۔ ہمارے کم ظرف جو ہے وہ معنی استعمال کیا ہے، آپ اصطلاح لے جائیں کہ اس کا ظرف جو ہے وہ محدود ہے، اور جو طلب کرتا چلا جائے کہ پروردگار میرے ظرف کو اتنی وسعت تو دے، اتنی وسعت تو دے کہ جتنا سلمان کے سمجھ میں آیا اتنا تو سمجھ میں آ جائے، اتنا تو سمجھ میں آ جائے، جتنا قمر کے سمجھ میں آیا اتنا تو علی سمجھ میں آ جائے۔ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہم بڑی معلوم، بڑی مقدور تعداد میں نازل کرتے ہیں، ہمارے پاس خزانے ہیں۔ آپ دیکھیں جملے کیسے آپ تک پہنچے گے۔ لفظ ہے الا عندنا خزائن، ہمارے پاس وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کون سی ایسی شے ہے جس کے ہمارے پاس خزانے ہیں، ہمارے پاس خزانے ہیں۔ کیسے پتہ چلتی اس آیت کی تفسیر، کیسے معلوم ہوتا یہ عندنا کیا ہے اور عندی کیا ہے، میرے پاس کیا ہے، میرے پاس ہونا کیا ہے اور ہمارے پاس ہونا کیا ہے، کیسے معلوم ہوتا۔ ایک بار ایک شخص آیا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، سلام کر کے پوچھتا ہے کیف اصبحت یا علی، کیف اصبحت یا ابا الحسن، مولا آپ نے کس عالم میں صبح کی ہے، کس عالم میں صبح کی، کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ علی کا جواب سنیں گے، علی کا جواب، انہوں نے کہا کیف اصبحت یا علی، آپ نے کس عالم میں صبح کی ہے؟ علی نے کہا اصبحت، میں نے اس عالم میں صبح کی ہے، دو جملے، اصبحت میں نے اس عالم میں صبح کی ہے، وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَوَّلُ وَأَنَا الْفَارُوقُ الْأَعْظَمُ، ابھی تو جملے آگے نہیں بڑھتے، اصبحت وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَوَّلُ وَأَنَا الْفَارُوقُ الْأَعْظَمُ، وَأَصْبَحْتُ وَأَنَا الْأَوَّلُ وَأَنَا الْآخِرُ وَأَنَا الظَّاهِرُ وَأَنَا الْبَاطِنُ وَأَنَا عَيْنُ اللَّهِ بِنَا عُبِدَ اللَّهِ وَنَحْنُ خُزَّانُ اللَّهِ، وَأَصْبَحْتُ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ وَأَنَا حَيٌّ لَا أَمُوتُ۔ علی کہہ رہے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے کس عالم میں صبح کی، سن میں نے اس عالم میں صبح کی کہ میں جانتا ہوں کہ میں ہی پہلا صدیق ہوں، میں ہی فاروق اعظم، میں ہی اول، میں ہی آخر ہوں، میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں، اور میں ہی بکل شیء علیم ہوں، میں ہی اللہ کی آنکھ ہوں، اور ہمارے ہی پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ میں ہی صدیق، میں ہی فاروق اعظم، میں ہی اول، میں ہی آخر، میں ہی ظاہر، میں ہی باطن، میں ہی بکل شیء علیم، میں ہی اللہ کی آنکھ، میں ہی رسولوں کے علم کا وارث،
ہمارے پاس سارے خزانے بنا عبد اللہ، ہماری وجہ سے اس کی عبادت ہوتی ہے. اس عالم میں صبح کی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں نہ ہوتا کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ سجدہ کیسے کیا جاتا، کسی کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ رکوع کسے کہتے ہیں، کسی کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. وَنَحْنُ خُزَّانُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ، ہم اس زمین و آسمان میں اس کے خزانہ رکھنے والے ہیں، ہم اس زمین و آسمان میں اس کے خزانہ دار ہیں. وَأَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ، اور میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں. وَأَنَا حَيٌّ لَا أَمُوتُ، اور میں ہی وہ ہوں کہ جسے کبھی موت نہیں ہے. علی کہہ رہے کہ میں نے اس عالم میں شروع کی کہ میں جانتا ہوں کہ میں ہی صدیق، میں ہی فاروق، میں ہی اول، میں ہی آخر، میں ہی ظاہر، میں ہی باطن، میں ہی ہر شے کا علم رکھنے والا، میں ہی انبیاء اور مرسلین پر اللہ کے سر، اللہ کے اسرار کا وارث، میں ہی خزانہ دار، میں ہی موت دوں، میں ہی حیات دوں، اور مجھے کبھی موت نہیں آئی. آپ نے جملے قبول کیے اس لیے کہ آپ سلمان کی سیم تک معرفت میں پہنچے ہوئے، لیکن جس کے سامنے یہ جملے کہے گئے وہ متحیر ہو گیا. علی نے اس کے چہرے کے تحیرات کو پہچانا کہ یہ سمجھا نہیں کہ کہیں اور جا رہا. علی نے کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ سن یہ جو میں نے کہا کہ انا الاول انا الاخر، میں ہی اول میں ہی آخر، تو میں تجھے بتانا چاہتا ہوں. میرا دل کہتا ہے کہ سلمان فارسی بیٹھے ہوتے تو علی خاموش رہ جاتے، علی کو تشریح کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سامنے جو ہے کون بیٹھا معلوم نہیں. تو ایک بار کہا یہ جو میں نے کہا انا الاول انا الاخر، میں اول میں آخر میں ظاہر میں باطن، سن یہ جو میں نے کہا میں اول ہوں تو میں سب سے پہلے رسول پر ایمان لایا. علی کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے، کہا میں اول ہوں جو رسول پر ایمان لایا. وَأَنَا الْآخِرُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے ساتھ آخر تک میں ہی رہا، قبر میں بھی میں نے ہی اتارا. وَأَنَا الْآخِرُ، میں ہی آخر تک ساتھ رہا، قبر میں ہی آخری آدمی تھا جس نے رسول کے چہرے کو دیکھا. یہ علی کے جملے ہیں کہ میں ہی آخری آدمی تھا جس نے رسول کے چہرے کو دیکھا. اس کے بعد قبر بند کر دی. انا الظاہر، میں نے کہا کہ میں ظاہر ہوں تو سنو جو کچھ رسول پہ ظاہر تھا وہ مجھ پر ظاہر تھا. ہر علم مجھ پر ظاہر. اور یہ جو میں نے کہا کہ میں باطن ہوں تو میں ہر علم کے باطن کو بھی جانتا ہوں. سن رہے میرے عزیزو، علی کہہ رہا ہے علی، میں ہر علم کے باطن کو بھی جانتا ہوں. اور یہ جو میں نے کہا کہ انا عین اللہ، تو سنو میں ہی ہوں جو زمین پر مومن کو بھی اللہ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں، منافق کو بھی اللہ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں. میں ہی ہوں اس زمین پر اللہ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں کہ ہر مومن کو بھی دیکھ رہا ہوں، ہر کافر کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں. اور یہ جو میں نے کہا کہ ہم اللہ کے خزانہ دار، روکتا ہوں اس جملے کو، ابھی آگے بڑھتی ہے بات، اس لیے کہ موضوع یہی جملہ تھا جس کے لیے پوری میں نے روایت پڑھی. اور کہا کہ یہ جو میں نے کہا کہ انا بکل شیء علیم، میں ہر شے کا علم رکھنے والا ہوں، تو سنو اللہ نے جتنا علم رسول کو دیا وہ سارا کا سارا میرے پاس ہے. سارا علم میرے پاس، سارا علم میرے پاس. اور یہ جو میں نے کہا انا احیی، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں، اور مجھے کبھی موت نہیں آئے گی. تو سان کہا جا رہا ہے تو کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ جو میں نے کہا کہ میں ہی زندہ کرتا ہوں تو میں ہی رسول کی سنت کا زندہ کرنے والا ہوں. میں ہی رسول کی سنت کو زندہ کرتا ہوں. جو میں نے کہا کہ میں ہی موت دیتا ہوں تو میں ہی وہ ہوں جس نے ساری بدعتوں کو قتل کیا ہے. اس نے ساری بدعتوں کو قتل کیا. جب علی چوتھی منزل پر آئے، چوتھی منزل پر ظاہری طور پر جب علی خلیفہ بنے تو سب سے پہلے آ کے کہا اب تک جو تراویح مسجد میں پڑھی جاتی تھی ختم کرو. میں ہی بدعتوں کو قتل کرنے والا ہوں، میں ہی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہوں، میں ہی بدعتوں کو قتل کرنے والا ہوں. اور یہ جو میں نے کہا کہ انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی. تو کدھر جا رہا ہے؟ کیا تو نے قرآن میں آیت نہیں پڑھی کہ جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہنا؟
اور اب کیا کہا؟ نَحْنُ خُزَّانُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ، اور ہمارے ہی پاس زمین و آسمان میں اللہ کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں۔ آپ سمجھ میں آیا؟ یہاں پہ علی نے کہا ہمارے پاس، وہاں اللہ نے کہا ہمارے پاس۔ توجہ فرما رہے نا؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کون سی ایسی شے ہے جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہو؟ اور علی کہہ رہے ہیں نحنو خزان اللہ فی ارضہ وسمائہ، ہمارے پاس اللہ نے ہمارے پاس خزانے رکھوا دیے ہیں، زمین و آسمان کے خزانے ہمارے پاس، زمین و آسمان کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ ارے آج کے ملا سے بہتر تو وہ راہب تھا جو جانتا تھا کہ جو نہیں ہے وہ یہ دے سکتے۔ کہ خزانے ان کے پاس، یہ اولی الامر ہیں زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی حجتیں، اور ہم حجت سے کہیں گے اور حجت اللہ سے کہے گا۔ جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا اور موسیٰ نے اللہ سے، دلیل قرآن میں موجود ہے۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری گفتگو ایک شیعہ کی گفتگو نہ سمجھے، بلکہ علماء عالم اسلام مطالعہ کریں اہل بیت کا۔ بار بار کہہ رہا ہوں اہل بیت کو نہ چھوڑو شیعہ دشمنی میں، کرتے رہیں آپ دشمنی، اس لیے کہ آپ مصروف رہیں گے، ہم چاہتے بھی ہیں کہ مصروف رہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اہل بیت کو پڑھنا نہ چھوڑو، اہل بیت کی معرفت نہ چھوڑو، رسول پڑھو اور رسول کے اہل بیت پڑھو۔ اس لیے کہ کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ رسول نے کسی صحابی کے بیٹے کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا، اور خدا کی قسم میں یہ جملہ بڑے اعتماد سے اور یقین سے کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پر، شبیہ ممبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ اگر میں صحابہ کے سامنے کہتا وہ خوش ہوتے، صحابہ اس جملے پہ خوش ہوتے، صحابہ کو جملہ برا نہیں لگتا۔ بھائی اصحاب کو یہ جملے برے نہیں لگتے، اصحاب کے سامنے اصحاب اس وقت ہوں اور اصحاب کے سامنے علی علی کیا جائے تو اصحاب کہیں گے بہت صحیح کر رہے ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں گے۔ یہ نہ معلوم کیسے اصحاب کے چاہنے والے کہ جب ذکر کیا جائے اہل بیت کا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کی شان میں گستاخی ہوگی۔ جو میں نے کہہ دیا کہ کسی صحابی کے بیٹے کو رسول نے اپنے کاندھے پہ نہیں اٹھایا، یہ گستاخی صحابہ نہیں ہے، یہ محبت اہل بیت ہے۔ یعنی کسی دوست کے بیٹے کو رسول نے کاندھے پہ نہیں اٹھایا اس لیے کہ یہ کسی نعوذ باللہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ کسی گلی میں رہنے والے محمد کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے۔ اب رسول جسے کاندھے پہ اٹھائے گا تو اس کا مطلب ہے محمد نے نہیں اٹھایا، رسول نے اٹھایا، رسالت نے اٹھایا، رسول۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب بھی رسول باہر آتے تو کبھی حسن حسین دائیں بائیں کاندھے پر ہے، کبھی اپنی ہوا میں چھپا کے لا رہے، کبھی ممبر پہ بیٹھ گئے تو دونوں کو زانوں میں بٹھا لیے۔ اور اگر کسی اور کو حسن و حسین سے ہٹ کر کاندھے پہ بلند کیا ہے تو ایک بار کا یا علی یہ بت توڑنے ہیں۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے مدارج النبوہ کی دوسری جلد میں پورا منظر بیان کیا کہ رسول اللہ کے کاندھے پر علی بلند تھے، تو علی بلند ہوئے، حسن و حسین بلند۔ اس لیے میں نے کہا اصحاب بھی اہل بیت سے محبت کرتے، محبت اہل بیت میں اصحاب بھی سرشار تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بار پیغمبر اپنے حجرے سے باہر آئے اور ایسے آبا کا دامن ایسے پکڑا ہوا تھا یوں، اور ہم نے کہا کہ بہترین کوئی قیمتی تحفہ لا رہے ہیں آج اپنے دوستوں کو دینے کے لیے، اس لیے کہ اہل بیت کے گھر سے نکل رہے ہیں نا، تو جب گھر سے نکلیں گے تو باہر آئیں گے تو کچھ باہر والوں کو دینے کے لیے آئے، تو سب سمجھ گئے آج اپنے یاروں کو اپنے دوستوں کو دینے کے لیے وہ قیمتی ترین تحفہ لائے۔ ہم سب احترام میں کھڑے ہو گئے کہ نہ معلوم رسول اللہ ہمیں آج کیا عطا کریں گے۔ ایسے قریب آئے، ابا کا دامن ہٹایا، ایک طرف سے حسن ایک طرف سے حسین، یہ رسول کہ جو اہل بیت دے کے گئے امت، جو اصحاب کو اہل بیت سونپ کے گئے کہ ان کی قدر کرنا، ان کا احترام کرنا۔ تو اب کون ہے؟ علی ہے، زہرا ہے، حسن و حسین، حسن و حسین، علی، زہرا۔ تو اب دیکھیے کہاں سے بات چل رہی ہے، یہ جو آغوش ہے نا جس میں رسول پل رہا ہے، کیونکہ معمولی آغوش نہیں ہے، یہ کوئی معمولی آغوش نہیں ہے،
ایک لفظ کہہ دوں گا آپ سمجھ جائیں گے. رسول یتیمی کی منزل پر آئے نا, یتیمی کی منزل پر. باپ کا سایہ تو سر سے پہلے ہی اٹھ گیا, اور اس کے بعد دادا بھی چلے گا. اب یہ ہو رہا ہے کہ بھائی پرورش کون کرے گا پرورش. تو خود جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ بیان فرماتی ہے, صلوات پڑھے مولانا عباس, بیان فرماتی ہیں کہ عبد المطلب جانے والے بستر پر دراز ہیں, سارے بیٹے کمرے میں موجود ہیں. جناب عبد المطلب کے کمرے میں تمام بیٹے موجود ہیں, اور حضرت عبد المطلب محو استراحت ہے, بس آخری وقت آ رہا ہے. اور عبد المطلب کا پوتا فخر کائنات رحمت للعالمین, ابھی کیا عمر ہے, مشکل سے 7 یا 8 برس بس. اور اس وقت دادا نے پوتے کو قریب بٹھایا ہوا. دیکھیے مصطفیٰ کی ذات عجیب ذات ہے. مسند تھی جناب عبد المطلب کی, جو بالکل کعبے کی دیوار سے متصل بچھی رہتی تھی. جہاں پہ در کعبہ ہے نا, اس سے متصل جناب عبد المطلب کی مسند وہاں بچھی رہتی تھی. حضرت عبد المطلب وہاں پر تشریف فرما ہوتے تھے, اس لیے کہ مختار کعبہ مشہور تھے بنو ہاشم. مختار کعبہ, کعبے کے مختار. کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ بنانے والا ابراہیم, اور یہ آل ابراہیم, وہاں بیٹھے. اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اگر مسند عبد المطلب خالی بھی کوئی اس میں بیٹھ نہیں سکتا, اس لیے کہ سردار کی مسند, سردار ناراض ہو جائے گا, خبردار کو ادھر نہیں بیٹھے گا. کسی نہ بزرگ کو, نہ جوان کو, نہ بچے کو, کسی کو اجازت نہیں تھی کہ مسند عبد المطلب پر بیٹھ جائے. ایک مرتبہ جناب عبد المطلب مسند پر نہیں ہے, اور لوگ چاروں طرف بیٹھے ہوئے انتظار میں ہیں, جناب عبد المطلب بس آنے والے ہیں, اور جو کچہری ہوتی تھی اس کا ٹائم شروع ہونے والا ہے. اب جناب عبد المطلب اپنے گھر سے برآمد ہو رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں وہ عبد المطلب آ رہے ہیں, اور لوگ دونوں قطار بنا کے کھڑے ہو گئے, عبد المطلب آ رہے ہیں. ایسے میں تیزی سے دوڑتا ہوا عبد المطلب کا 5 برس کا پوتا محمد تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے اور دادا کی مسند پہ بیٹھ گئے. کچھ قدر ناشناس لوگ آگے بڑھے, اٹھو اٹھو اٹھو, یہ عبد المطلب کی مسند ہے. عبد المطلب نے کہا انہی کی وجہ سے تو مسند میں نہیں ہے. کہا محمد کو منع نہیں ہے, محمد بیٹھے رہیں گے. تو یہ پورا گھرانہ قدر شناس نبوت و رسالت و امامت جانتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا, جانتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا. توجہ فرما رہے ہیں آپ. اب جناب فاطمہ بنت اسد, اب دیکھیے وہ بتاتی ہے کہ کمرہ بھرا ہوا ہے, اور عبد المطلب اس دنیا سے جانے والے, تو پوتے کو بالکل سرانے بٹھائے ہو, جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں مصطفیٰ کو عبد المطلب. حفاظت کی ہے عبد المطلب, پہلے دادا نے حفاظت کی. اور ایک بات اس سے پہلے, اے سردار عرب, اس سے پہلے کہ آپ دوسروں سے پوچھیں, مصطفیٰ خود جانتے ہیں, مصطفیٰ سے پوچھ لیں یہ کس کے پاس جانا چاہتے ہیں. اب عبد المطلب نے پوچھا نہیں, ایسے مڑ کے محمد مصطفیٰ کو دیکھا. مصطفیٰ سمجھ گئے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. عبد المطلب کی نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پر, اور مصطفیٰ کی نگاہیں ابو طالب کے چہرے پر. اب جملہ دینے جا رہا ہوں. عبد المطلب سمجھ گئے کہ محمد نے اعلان کر دیا ہے کہ میرا چچا ابو طالب میری پرورش کرے گا. ایک بار یہاں سے محمد چلے, وہاں سے ابو طالب چلے. ابو طالب نے اپنی آغوش میں مصطفیٰ کو لیا, وہاں سے آیت آئی الم یجدک یتیما فآویٰ. ہم نے آپ کو یتیم پایا, تو کیا ہم نے آپ کی پرورش نہیں کی؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کی پرورش کی, ہم نے آپ کو اپنی پناہ میں لیا. پناہ میں لینے والا ابو طالب, اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنی آغوش میں لے لیا. اب قرآن کے ظاہری معنوں پر غور کرنے والے اور ظاہری معنوں پر غور کرنے کی دعوت دینے والوں سے میں ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں یتیم پایا تو اپنی آغوش میں لے لیا. مجھے کہیں دکھاؤ, کہیں دکھاؤ پیغمبر کی 40 برس کی نبوت سے پہلے کی زندگی میں اور 40 برس کے بعد 23 برس نبوت کے بعد کی زندگی میں کہیں مجھے دکھاؤ. جب پیغمبر 10 برس کے ہو گئے تب 10 برس تک دکھاؤ کہ کہیں تمہیں اللہ آسمان سے اترتا ہوا دکھاؤ اور اس نے ایسے آغوش پھیلائی ہو, آجا محبوب میری گود میں آجا, میری گود میں آجا.
کہیں نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کسی عمل کو اپنا عمل کہتا ہے، کسی عمل کو اپنا عمل کہتا ہے. ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو آغوش میں لے لیا. ہم نے آپ کو نادار پایا، ہم نے آپ کی پیسے سے مدد کی. مدد خدیجہ کریں. اللہ کہے یہ خدیجہ کی مدد نہیں، یہ ہماری مدد ہے. پرورش ابو طالب کریں، اور اللہ کہے ابو طالب نہیں، ہم پرورش کریں. ہم آغوش میں لے رہے ہیں، ہم آغوش میں لے رہے ہیں. تو ابو طالب کی آغوش محمد پڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد ابو طالب اپنے گھر میں لے آیا، اپنے گھر میں لے آیا. اب گھر کی باتیں کون بتائے؟ محمد کا بچپن کسی صحابی کو نہیں پتا. محمد کا بچپن گھر والوں کو پتا. گھر والے بتائیں گے کہ بچپن میں کیا ہوا، اور گھر والے بتائیں گے کہ یہ بچپن میں کون تھا. ہم نے تو 40 برس جب ہو گئے تو کوہ ابو قبیس میں بلند ہو کے دیکھا کہ یہ نبی ہے. آپ گھر والوں سے پوچھو، وہ جانتے ہیں کہ محمد کون ہے. بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کہتی ہیں ام الائمہ، ام علی، ام علی جناب سیدہ کی ساس، جن کی بہو ہے سید عالمین، جس کی بہو ہے تو جی عالمین کی ملکہ جس کی بہو، اسے کہتے ہیں بنت اسد، اسے کہتے ہیں فاطمہ بنت اسد. بی بی فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ میں نے اپنے سامنے محمد کو پروان چڑھتا ہوا دیکھا. میرے گھر میں پروان چڑھ رہا ہے. میں نے اپنے بچوں سے زیادہ محبت کی ہے مصطفیٰ سے. کہ بچوں کی غذا کا بعد میں انتظام کرتی تھی. ہمارے گھر کے صحن میں کھجور کی طرف لگے ہوئے تھے، اور اس میں سے کھجوریں خود بخود کبھی گر جاتی تھی. محلے کے بچے آتے تھے اور کھجوروں کو سمیٹ دیتے تھے، چنتے تھے. کہ میں نے کبھی محمد کو نہیں دیکھا کہ اگر جیسے ہوتا ہے نا بچوں میں آپس میں جلدی سے جاتے ہیں اور کھجوریں چن لیتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے چھیننے لگ جاتے ہیں. ارے یہ میں نے اٹھائی دی ہے. میں نے کبھی محمد کو نہیں دیکھا کہ کسی کے ہاتھ سے کچھ چھینا. تو یہ چھیننے والے نہیں ہیں. اور جو چھیننے والے تھے ان کو بچپن ہی سے چھیننے کی عادت. کہ میں نے محمد کو نہیں دیکھا کہ کسی کی مٹھی سے کچھ چھینا، کسی کے ہاتھ سے کچھ چھینا. کہ اگر بچ جاتا تھا تو محمد اٹھا لیتے تھے. تو ایسے میں کہا میں نے اپنی کنیز سے کہا کہ کبھی میں خود اور کبھی میری کنیز ہم ایک ظرف میں ایک پیالے میں پہلے سے کھجوریں جمع کر کے رکھتے تھے، اور ایک تاق پہ میں رکھ دیتی تھی اور بتا دیتی تھی یہ مصطفیٰ کے لیے، یہ محمد کے لیے. تو کہا کبھی میں کبھی میری کنیز. کہا ایک دن ایسا ہوا کہ میں سو رہی تھی اور آنکھ لگی رہی، اور وہ جو کھجوریں چننے کا وقت تھا وہ گزر گیا. وہ بچے آئے، جتنی کھجوریں زمین پر گری تھی وہ چن کے لے گئے، اب کچھ نہ بچا. اور ایسے میں نے دیکھا محمد آ گئے. میں جاگ گئی، آہٹ سے جاگ گئی. لیکن میں نے جب تاق پر دیکھا پیالہ خالی تھا، پیالہ خالی تھا. مجھے شرمندگی ہوئی. خود لفظ ہے روایت کے کہ مجھے شرمندگی ہوئی اپنے بھتیجے سے. مجھے محمد سے شرمندگی ہوئی کہ میں کیا شکل دکھاؤں گی اگر محمد وہاں دیکھیں گے. کہا کہ میں نے دیکھا اور میں آنکھ بند کر کے ویسے ہی جیسے میں سو رہی تھی، اس لیے کہ مجھے شرمندگی تھی کہ میں بھتیجے سے کیا کہوں. بھتیجے نے میری طرف دیکھا، میں سو رہی تھی. اب دیکھیں کیسے پرورش ہوئی ہے گھر میں. گھر والے جانتے ہیں نا کہ کیا ہوا ہے گھر میں. کہتے ہیں کہ اب میں نے دیکھا محمد واپس وہیں گئے. مجھے ہمارے گھر کا صحن تھا، کھجور کے درخت کے پاس کھڑے ہوئے اور یوں دیکھ کر کہا اے کھجور کے درخت میں بھوکا ہوں. میں نے جب روایت پڑھی ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. لفظ یہی ہے جو میں نے کہا ہے، اے کھجور کی طرف محمد بھوکا ہے، میں بھوکا. بس یہ کہا تھا. خدا کی قسم بی بی فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں میں نے خود دیکھا کھجور کی شاخیں جھکنا شروع ہوئی. خوشے محمد کے سامنے آ گئے اور جتنے خوشے محمد نے چاہے وہ کھائے. جب شیر ہو گئے خوشوں نے سلام کیا اور واپس اٹھ گئے. واپس کہتی ہیں میں لرز گئی. جانتی ہے نا کہ کون ہے، جانتی ہے. لیکن نا یہ آل محمد کے اسرار ہیں، سب کچھ پتا ہے. لیکن جب بتائیں گے نہیں تو معلوم کیسے ہوگا. اگر دل ہی دل میں آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال ہو رہا ہے اشاروں میں تو کسی کو کیا معلوم. ایک بار جناب ابو طالب گھر میں آ گئے. بی بی فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ حضرت ابو طالب گھر میں تشریف لے آئے اور جیسے ہی آئے ایک بار میں آگے بڑھی اور میں نے پورا قصہ سنایا. کہا کہ اے میرے والی میرے سرتار آج عجیب میں نے منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ ایسے دیکھا.
کہ شاخیں جھکی اور محمد نے کھانا کھایا اور شاخیں واپس چلی گئی. تو پتہ ہے جناب ابو طالب نے کیا کہا؟ ایک بار فاطمہ بنت اسد کو مسکرا کر دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بنت اسد محمد کو نہیں پال رہی، رسالت کو پال رہی ہے. رسول پل رہا ہے، یہ آگے آنے والا رسول ہے. اور دوسرا جملہ سنیں، دو جگہ یہ جملے ہیں. دوسری جگہ یہ ہے جو بتانے جا رہا ہوں. جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد نے پورا واقعہ سنایا، پہلا جملہ ابو طالب نے کہا اے بنت اسد محمد کو نہیں، بھتیجے کو نہیں، رسول پال رہی ہو. اور سنو، اب سے 30 برس کے بعد ایسا ہی ایک بچہ تمہاری آغوش میں آئے گا. ایسا ہی ایک بچہ تمہاری آغوش میں آئے گا، جو اس کا وزیر ہوگا، جو اس کا وسیع ہوگا، جو اس کا قوت بازو ہوگا، جو اس کا قوت بازو ہوگا. اب اس گھر میں تو پہلے سے معلوم ہے نا کہ یہ جس کے نشان قدم زمین پر نظر آ رہے ہیں، سمجھے نا، یہ رسول کے نشان قدم. یہ وہ پاؤں ہیں کہ عرش بھی جس کا متلاشی رہتا ہے، منتظر رہتا ہے کہ کب اس کے تلوے میرے سر پہ آ جائیں. سب جانتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ جا رہے ہیں، سب کو پتا ہے یہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. خدا کے لیے غور کریں، سب جانتے ہیں کہ یہ بچہ نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی. سب کو پتا ہے کعبہ اس کی وجہ سے ہے، سب کو پتا ہے مشعر الحرام اس کی وجہ سے ہے، سب کو پتا ہے زمزم اس کی وجہ سے ہے. سب جانتے ہیں گھر والے کہ اللہ اس کو نہ بناتا تو کچھ نہ بناتا، کچھ نہ بناتا. اور یہ بھی پتا ہے سب کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ چلنے والا، جڑ کے چلنے والا علی نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتے. اور پھر سب کو بہت عرصے بعد معلوم ہوا جب زہرا رسول کی آغوش میں آ گئی کہ اگر زہرا نہ ہوتی تو یہ دونوں نہ ہوتے. اتنی محبت، اتنا عشق، بھتیجے کو بیٹوں کی طرح پالا. وہی سیرت جو شوہر کی سیرت، ابو طالب کی سیرت، کہ ایک بستر سے اپنے بچوں کو ہٹاتے تو صبح کو لٹاتے تھے، پھر کبھی دوسرا بستر بدلتے، کبھی دوسرا بستر بدلتے. اس طرح حفاظت نبوت و رسالت کی، اس طرح محافظ رہا ہے یہ گھرانہ، مصطفیٰ کا محافظ رہا ہے. تو عالم اسلام کو جھک جھک کر سلام کرنا چاہیے ابو طالب اور زوجہ ابو طالب. انہوں نے ماں اور باپ بن کر پالا، ماں اور باپ بن کر پالا. مجھے بتائیں، قرآن کی آیت آ گئی سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو بھائی، اپنے ماں باپ کا احترام کرنا اور اپنے کندھے ان کے سامنے جھکا، ان کے سامنے نظر نہ اٹھانا اور کبھی ان کے جواب میں اوف تک نہ کہنا. احترام شرائع کہ بھائی اپنے ماں باپ کے سامنے کندھے جھکا کے چلنا، نظر جھکا لو، گردن جھکی رہے، احترام کے ساتھ، قول کریم کے ساتھ، اوف تک نہ کرنا. ماں باپ کا اتنا احترام دکھایا. رسول نے اس وقت تک کسی بھی بات کا حکم نہیں دیا جب تک پہلے اس پہ خود عمل کر کے نہ دکھا دیا. حکم نماز آیا تو پہلے نماز پڑھ کے بتایا، حکم روزہ آیا تو پہلے روزہ رکھ کے بتایا، حکم جہاد آیا تو پہلے جہاد کر کے بتایا. یہ تمام چیزیں پہلے رسول نے کی ہیں، اس کے بعد حکم دیا. اب بات یہ آ گئی کہ ماں باپ کا احترام کرنا، گردن جھکا دو، کاندھے جھکا دو، قول کریم اوف تک نہ کرنا. اب رسول کیسے بتائیں ماں باپ کا احترام کیسے کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب آیت اتری ہے تو نہ رسول کا باپ ہے نہ ماں ہے، ماں باپ گزر چکے. اور رسول اس وقت تک حکم نہیں دیتے جب تک بتائیں نہیں کہ ماں باپ کا احترام کیسے ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. تو دنیا کو بتایا کہ ماں باپ کے سامنے کندھے کیسے جھکائے جاتے ہیں. ایک مرتبہ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد آئے تو کاندھوں کو جھکا دیا. کاندھے جھکا دی، ماں باپ کی طرح احترام کر کے بتایا کہ اگر میرے ماں باپ ہوتے تو میں ایسے احترام کرتا، ایسے احترام کرتا. ابو طالب و فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہم اجمعین. سلام ہمارا ان دو ہستیوں پر کہ جو نبوت کے سینہ سے پر رہے ہیں. بیٹے جو مرضی آئے کرو، دیکھتا ہوں میں تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں. ابو طالب کا یہ جملہ، اور تاریخ نے ابو سفیان کے بھی جملے محفوظ کیا. وہ جملے دیکھ لیجئے اور یہ جملے دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح قدر ہے، کس طرح احترام ہے، کیا محبت ہے، کیا عشق ہے. ماں بن کے پالا، ماں بن کے. اور محمد نے بھی ماں سمجھا.
یقین مانے جناب بنت اسد کو پتہ کیا کہتے تھے؟ یا اماں. خود بیوی بنت اسد کہتی ہیں کہ محمد جب مجھے اماں کہہ کے پکارتے تھے میرا دل شاد ہو جاتا، سرشار ہو جاتی تھی کہ یہ بچہ مجھے ماں کہہ رہا ہوں. ابھی تو علی بعد میں آئیں گے نا، یہ بچہ مجھے ماں کہہ رہا. تو گھر میں یہی آواز ہوئی تھی. بیوی بنت اسد کو کہتے تھے یا اماں. کبھی کبھی چچی بھی کہہ دیا، کبھی کبھی، اور جب اکثر کہتے تو ماں کہہ کے پکارتے، ماں کہہ کے پکارتے. ختم ہو گئی بات. رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب تشریف فرما تھے. کہہ رہے تھے علی کہاں، علی کہاں. ایک بار نگاہ پڑی کہ علی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور اس عالم میں داخل ہوئے علی کے سر پر امامہ نہیں تھا، علی کے سر پر امامہ نہیں تھا، اور علی گریہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. رسول حیران ہو گئے کہ علی گریہ کیوں کر رہے. علی کو دیکھ کر رسول روتے ہوئے علی کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. یا علی کیا ہوا؟ علی ایسے رسول سے لپٹ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری ماں اس دنیا سے گزر گئی، میری اماں اس دنیا سے چلی گئی، جس نے مجھے پالا وہ چلی گئی. تو پتہ ہے جملہ کیا تھا رسول اللہ کا؟ علی کو سینے سے لگایا، رو کر کہا یا علی وہ تمہاری ماں نہیں میری ماں تھی، وہ میری ماں تھی، تمہاری ماں نہیں میری ماں. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو رہی ہے. یہ آوازیں آپ کی جتنی ہے نا علی ابن ابی طالب تک پہنچ جائیں کہ شاہ ولایت کی ماں پر گریہ ہو رہا ہے، علی کی مادر گرامی پر گریہ ہو رہا ہے. جب علی روئے ہیں تو ہم بھی خاموش ہو جائیں. علی گریہ کر رہے تھے میری اماں چلی گئی، میری ماں چلی گئی. بچہ کتنا ہی سن رسیدہ کیوں نہ ہو جائے وہ اپنی ماں کے لیے ہمیشہ 6 مہینے کا ہی رہتا ہے، چھوٹا سا ہی رہتا ہے. علی بھی کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ میری اماں چلی گئی، اور کہا کہ نہیں علی تمہاری نہیں وہ میری بھی ماں. یا علی میں خود جاؤں گا، میں خود جاؤں گا، میں تمام مراسم تکفین و تدفین خود انجام دوں گا. رسول اللہ نے خود قبر میں اتارا ہے اپنی ماں کو. کیسے جملے سنے آپ نے؟ خود رسول نے جناب فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارا ہے، اپنی ابا اتاری اور جناب فاطمہ بنت اسد کے جسد خاکی پر اڑا دی، اور کہا تمہیں پتا ہے یہ میری ماں کی وصیت تھی کہ اے محمد یہ اپنے دوست کی ابا مجھے کفن میں دے دینا، یہ اپنے دوست کی ابا مجھے کفن میں دے دینا. خود اترے ہیں قبر میں، خود اترے ہیں قبر میں، خود تلقین پڑھائیے. خود قبر بند ہوئی ہے تو قبر پر ہاتھ رکھ کے دیر تک روتے رہے. آپ چلی گئی، آپ نے کیا اچھی پرورش کی میری، آپ نے کبھی مجھے بھوکا نہ رہنے دیا، آپ نے کبھی مجھے پیاسا نہ رہنے دیا. میں کہتا ہوں جب یہ جملے کہہ رہے ہوں گے تو سب رو ضرور رہے ہوں گے. علی بھی محو گریہ ہوں گے، علی کے بھائی بھی محو گریہ ہوں گے کہ ایک بھتیجا اپنی چچی کی قبر سے لپٹا ہوا ہے. یہ چچی اور بھتیجے کا پیار ہے. تاریخ نے ایک پیار چچی اور بھتیجے کا دیکھا، اور تاریخ نے دوسرا پیار چچا اور بھتیجی کا دیکھا. حضرتم اللہ، وہاں چچی اور بھتیجا اور یہاں چچا اور بھتیجے. ادھر رسول اور بنت اسد اور ادھر عباس اور سکینہ. ادھر عباس اور سکینہ. ارے سکینہ کی بھی تو دادی ہے نا فاطمہ بنت اسد، سکینہ کی بھی تو دادی ہے نا بنت اسد. نام ہے بنت اسد کا فاطمہ، سکینہ کا نام بھی فاطمہ ہے، لقب ہے سکینہ. یہ سکون قلب حسین ہے، وہ بھی فاطمہ یہ بھی فاطمہ، وہ بڑی فاطمہ یہ چھوٹی فاطمہ، اور بیچ میں ایک وہ فاطمہ کہ جو پوری زندگی اپنے پہلو کو تھامے ہوئے عبادت کر رہی ہے. نماز پڑھ رہی ہے تو دایاں پہلو ہاتھ میں ہے، سجدہ کر رہی ہے تو دایاں پہلو دبا کر، اور پوری زندگی گزر گئی کبھی اپنے شوہر سے شکوہ نہ کیا. وہ فاطمہ بنت رسول اللہ ہیں اور یہاں سکینہ ہیں. میں کہتا ہوں میرے عزیزو آپ ذرا تصور کیجئے گا یہ سکینہ کے جو تماچے لگنا شروع ہوئے ہیں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام. تو اب راوی تو کہتا ہے، میں اپنے دل کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، راوی تو کہتا ہے نا کہ ہر تماچے پر چچا کو یاد کیا ہے، ہر تماچے پر عباس کو یاد کیا ہے. لیکن میرا دل کہتا ہے کہ کہیں سسک کر یہ بھی کہا ہوگا اے دادی فاطمہ زہرا نیلا تھا میرے رخسار نیلے، میرے رخسار نیلے ہو گئے. یہ بچی یاد کر رہی ہوگی آخری جملے تقریر کے. راوی کہتا ہے کہ بہت عرصے بعد جناب فضہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بنت رسول نے فدق کا خطبہ دربار میں دے لیا تو اس کے بعد گئی کہاں؟ تو فضہ نے منہ پیٹ کر کہا میں تجھے کیا بتاؤں کہاں گئی. جب میری آقا زادی نے خطبہ دے لیا تو اپنے حجرے کی طرف نہیں گئی بلکہ قبر رسول پر گئی، اپنے بابا کی قبر پر گئی، اپنے آپ کو قبر رسول پر گرایا اور کہا سب
علیہ مصائب اللہ والنہا صحبت علی الایام سرن لیالیا. بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑھے جو روز روشن میں پڑھتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے. ارے آخری جملہ تقریر کا, ارے یہ مرثیہ صرف ایک جگہ نہ پڑھا گیا, یا تو مدینے میں رسول کی بیٹی فاطمہ نے پڑھا, یا شام میں حسین کی بیٹی سکینہ نے. اے بابا آپ کے بعد تماچے لگے, آپ کے بعد گوشوارے چھنے, آپ کے بعد دامن میں آگ لگی, سر سے چادریں چھین لی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.